بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری یہ وراثت کورس کی 5ویں کلاس ہے آج، جس میں ہم ذوی الفروض کے احوال پڑھ رہے تھے، اور ہم نے باپ کے احوال پڑھ لیے تھے کہ باپ کی 3 حالتیں ہیں، اور باپ کے حصوں پر اولاد کے ہونے نہ ہونے سے فرق پڑتا ہے۔ اب جو ہے وہ جد صحیح کے احوال پڑھیں گے۔ جد صحیح آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کا میت سے رشتہ قائم ہونے میں بیچ میں عورت کا واسطہ نہیں ہوتا، بلکہ مردوں کے ذریعے سے، جیسے ہمارے دادا سے ہمارا تعلق ہمارے والد کے ذریعے، پردادا سے دادا کے ذریعے، اسی طرح اوپر جو ہے آبا سے جو تعلق ہے وہ اس سے پہلے والے جد یعنی دادا کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو یہ جد صحیح کہلاتے ہیں۔ اسی طرح لہٰذا یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ماں کا باپ ہمارا نانا ہے، لیکن چونکہ نانا سے رشتہ والدہ کی وساطت سے ہے تو رشتہ قائم ہونے میں عورت کا واسطہ آ گیا، لہٰذا نانا جد صحیح نہیں ہے، جد تو ہے لیکن جد فاسد ہے، لہٰذا وہ ذوی الفروض میں سے نہیں ہے، ذوی الارحام میں سے ہے، کہ جب ذوی الفروض اور عصبہ نہ ہوں تو پھر ذوی الارحام کی طرف حصہ جاتا ہے۔ تو اب یہاں جد صحیح یعنی باپ دادا پردادا میں سے کوئی ہو تو ان کی کیا حالتیں ہوں گی، تو یہ لکھ دیا کہ ان کے جد صحیح کے آبا و اجداد کے حصوں پر اولاد اور قریبی جد سے فرق پڑتا ہے۔ اولاد ہوگی تو جس طرح باپ کے احوال ہیں دادا کے احوال بھی وہی ہیں، لیکن یہاں باپ کے احوال 3 تھے اور دادا کے احوال 4 ہیں۔ 3 وہی ہیں باپ والے، سدس 16.66 چھٹا حصہ، اور دوسرا ہے 16.66، اور عصبہ کچھ بچے گا تو یہ عصبہ کے طور پر بھی لے لے گا بقیہ کو، اور تیسرا اس کا حصہ تھا صرف عصبہ کے طور پر لے گا۔ لیکن یہاں دادا کی یہی 3 حصے ہیں جو باپ والے ہیں، لیکن ایک اور بھی ہے کہ یہ قریبی باپ کی موجودگی میں دور والا محجوب ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر باپ موجود ہو تو دادا کو کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر دادا اور پردادا جمع ہو جائیں تو قریبی دادا ہے، پردادا دور کا رشتہ دار ہے یعنی دور ہے، تو قریبی جد کی موجودگی میں دور والا محجوب ہو جائے گا، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو ایک تو اولاد سے فرق پڑے گا، اور دوسرا اگر کوئی قریبی ہے تو دور والے کو نہیں ملے گا۔ تو پہلی صورت جو ہے محجوب کی ہوتی ہے، یعنی اس کو 0 ملے گا، کچھ بھی نہیں ہے، اور محجوب کا مطلب کیا ہے، کسی قریبی رشتہ دار کی وجہ سے دور والا اس کا حصہ ختم ہو جائے تو وہ محجوب کہلائے گا یہاں۔ تو وہ محجوب کب ہوگا، جب باپ کی موجودگی میں دادا محجوب ہوگا، دادا کی موجودگی میں پردادا، یعنی قریب والا باپ موجود ہے تو دور والا محجوب ہوگا۔ اور اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر اولاد کو دیکھیں گے، میت کی مذکر اولاد ہوگی تو باپ کو چھٹے حصے پہ روک دے گی، مذکر اولاد نہیں ہے، کوئی بھی بیٹا پوتا پرپوتا نیچے تک کوئی بھی نہیں ہے مذکر اولاد، مؤنث اولاد ہے، بیٹی ہے یا پوتی ہے یا پرپوتی ہے، کوئی بھی ہے نیچے تک مؤنث اولاد، مذکر اولاد نہیں ہے تو پھر یہ چھٹا حصہ بھی لے گا، اور دوسرے ذوی الفروض کو دینے کے بعد اگر کچھ بچ گیا تو وہ بھی اس کو مل جائے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر صرف عصبہ کے طور پر یہ حصہ لے گا۔ تو باپ والی ہی تمام حالتیں ہیں۔ لہٰذا ہم اگر چند مثالوں کو دیکھیں کہ زید کا انتقال ہوا اور زید کے ورثہ میں باپ ہے اور زید کا دادا ہے، تو اب دیکھیں دادا کو کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، تو دیکھیں باپ کی موجودگی میں دادا محجوب ہوتا ہے، اور یہاں کوئی اولاد موجود نہیں ہے، لہذا باپ جو ہے وہ عصبہ بن کر کل طریقے کا حقدار ہوگا، 100% کا۔ یوں ہی اگر یہاں پردادا ہوتا تب بھی یہی ہوتا کہ جب دادا محجوب ہو رہا ہے باپ کی وجہ سے تو پردادا بدرجہ اولا ہوگا تو وہ بھی محجوب ہو جائے گا۔ یوں ہو مثال کے طور پر کہ باپ ہے، دادا ہے اور میت کا بیٹا ہے، اب باپ کی وجہ سے دادا تو گیا 0، محجوب ہو گیا، باپ کو کیا حصہ دینا ہے تو وہ بتا دیا تھا آپ کو کہ اگر یہاں پر میت کی مذکر اولاد ہوگی تو باپ کو چھٹے حصے پہ روک دے گی۔ اب بیٹے کو کیا ملے گا، تو بیٹا جو ہے مرد ہے
تو اب دیکھیں کہ ذوی الفروض میں سے ہے یا نہیں ہے. 12 افراد میں 4 ذوی الفروض ہیں، باپ، جد صحیح، شوہر اور اخیافی بھائی. بیٹے کا نام ہی نہیں آیا، تو اس کا مطلب اب وہ ذوی الفروض میں سے تو نہیں ہے. اب کیا کریں؟ وہ 4 خوبیاں، بنوت، ابوت، اخوت اور عمومت، اس میں بیٹا ہونا پایا جا رہا ہے، لہٰذا یہ عصبہ بن جائے گا. تو 16.66% تو باپ نے لے لیا، اور باقی کتنا بچ جائے گا؟ 83 پوائنٹ غالباً 33% یہ بیٹے کو مل جائے گا، اور دادا 0 پہ چلا جائے گا. اسی طرح اگر ہم یوں کریں، فاطمہ کا انتقال ہوا، فاطمہ کی کہ دادا حیات ہیں، اور فاطمہ کی ایک بیٹی ہے اور کوئی نہیں ہے اس کا. تو اب بیٹی کا تو میں نے آپ کو ابھی بتایا نہیں ہے، لہٰذا میں خود ہی لکھ دیتا ہوں، بیٹی کو نصف ملے گا. اور یہاں دیکھیں دادا کے حصے دیکھنے کے لیے ہم جائیں گے یہاں، کہ یہاں ساتھ اس کے میت کی مؤنث اولاد موجود ہے. یہ دیکھیں مؤنث اولاد، تو جب میت کی مؤنث اولاد موجود ہو، مذکر اولاد نہ ہو، یہاں مذکر اولاد نہیں ہے، تو سدس بھی ملے گا اور یہ عصبہ بھی بنے گا. تو چھٹا حصہ بھی اس کو ملے گا، اور عصبہ کے طور پر بھی یہ حصہ لے گا. اب ہوا یہ کہ یہاں تو 50% اس نے لے لیا، اور 16.66% اس نے لے لیا، اور باقی جو بچے گا وہ بن جائے گا 33.33. اس کا مطلب دونوں کو ملائیں گے تو دادا کو بھی 50% جائیداد مل گئی، اور بیٹی کو بھی 50% جائیداد سے حصہ مل گیا. بیٹی ذوی الفروض میں سے اس نے اپنا فرض حصہ لیا 50%، دادا ذوی الفروض میں سے ہے، اس نے اپنا 16.66% بطور فرض حصہ لیا، اور عصبہ بھی بن رہا ہے، لہٰذا بقیہ بھی ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو بچ گیا اس کو لے لیا. تو اس کا ٹوٹل کیا 50% یہاں آیا، 50% یہاں چلا گیا. اس طرح اگر فرض کریں یہاں پر دادا اور پردادا ہوتے، تو چونکہ ہے یہ بھی جد صحیح اور یہ بھی جد صحیح ہے، لیکن دادا کی موجودگی میں پردادا محجوب ہوتا ہے. اور اگر اس کے برعکس یوں ہوتا کہ زید کا انتقال ہوا، اس کا پردادا ہے اور ایک پوتی ہے، فرض کر لیں، تو پوتی کو نصف ملے گا، اور پردادا جو ہے یعنی میت کی مؤنث اولاد ہے، تو جد صحیح سدس بھی لے گا اور عصبہ بھی بنے گا، لہٰذا سدس دیا اس کو، اور وہ عصبہ بھی بن گیا. سدس 16.66 بنا، اور عصبہ جو ہے وہی 33.33% بن گیا، اور دونوں کو ملائیں گے تو 50% بن گیا. تو 50% بیٹی پوتی کو مل گیا، اور پردادا کو 50% مل گیا. تو یہ اتنی زیادہ پیچیدہ مثالیں نہیں ہوتی، بس یہ ہے کہ یہ چیز آپ کے ذہن میں ہو، پیش نظر ہو، تو آپ دادا کا حصہ نکال سکتے ہیں. تو جس کا بھی حصہ نکالنا ہو، یہ اس کے احوال کھول لیں اور صورتحال دیکھ کر کر لیں. تو اب ہم جب دادا کو کیا دینا ہے، تو محجوب ہو رہا ہے یا نہیں، 0 کی طرف آ رہا ہے، تو دادا سے پہلے والا باپ کوئی ہے ہی نہیں جو اس کو 0 پر لائے، تو وہ سچویشن ختم ہو گئی. سدس میت کی مذکر اولاد ہوگی تو سدس پہ روکے گی، مذکر اولاد یا کوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ دوسری صورت بھی گئی. تیسری صورت میت کی مؤنث اولاد، ہاں مؤنث اولاد موجود ہے اور کوئی بیٹا پوتا نہیں ہے، لہٰذا اب یہ سدس بھی لے گا اور عصبہ کے طور پر بھی لے گا. تو یہ متعین ہو گئی صورتحال. اسی طرح اگر یوں ہو، فرض کر لیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا دادا ہے اور اس کی بیوی ہے. زید کا انتقال ہوا، زید کی بیوی موجود ہے اور زید کا دادا موجود ہے. تو اب بیوی کا بھی میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے، اس کو ربع ملے گا 25%. اور دادا جو ہے، اب یہاں پر دیکھیں محجوب کرنے والا قریبی کوئی باپ ہے نہیں ہے. دادا کو کون محجوب کر سکتا تھا؟ اگر باپ ہوتا تو یہ 0 پہ چلا جاتا، نہیں ہے، یہاں پہ باپ نہیں ہے. سدس کب ملے گا؟ جب مذکر اولاد، یہاں پہ مذکر اولاد ہے ہی نہیں، تو یہ بھی چھوڑ دیں. مؤنث اولاد وہ بھی نہیں ہے، تو یہ بھی چھوڑ دیں. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ صرف عصبہ کے طور پر حصہ لے گا، یعنی ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو کچھ بچ جائے گا اس کا حقدار یہ ہوگا. تو اب بیوی کو 25% اور دادا کو 75%. ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا کہ قبر میں پیر لٹکے ہوئے اور سارے پیسے ہمارے لے جائیں گے. تو جو شریعت نے مقرر کیا وہ ملے گا، اور کیا.
تو اگر دینا ہو تو پھر زندگی میں حوالے کریں، تھوڑا بہت دے دیں، وہ نہیں دیں گے پھر اچانک بات ہوتی ہے تو پھر تو شریعت کا قانون چلتا ہے، سیدھی بات۔ تو یہاں دیکھیں دادا کو 75% اور بیوی کو 25% مل رہا ہے۔ تو یہ کیوں عصبہ؟ اس لیے کہ یہ ساری تینوں صورتحال کہ باپ ہوتا تو یہ محجوب ہوتا نہیں ہے، پھر مذکر اولاد ہوتی تو چھٹے حصے پہ روک دیتی، مذکر اولاد بیٹا پوتا پر پوتا کوئی بھی نہیں ہے، پھر مؤنث اولاد ہوتی تو کچھ کرتی، نہ اولاد ہے اور نہ باپ ہے، تو یہ تینوں صورتحال ختم ہو گئیں، یہی رہ گئی کہ اب ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ ان کو دے دیا جائے گا۔ اگلا جو ہے وہ اخیافی بھائی بہنوں کے احوال ہیں، اور ان کے حصوں پہ فرق پڑتا ہے آبا یعنی باپ دادا پردادا اور اولاد کے ہونے نہ ہونے سے۔ اولاد میں سبھی آ جاتے ہیں، مذکر اولاد مؤنث اولاد سب، تو باپ دادا بیٹا بیٹی پوتا پوتی اگر ہوں گے تو اخیافی بھائی بہن کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو ان کی پہلی حالت یہ ہے کہ یہ محجوب یعنی کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ ان کو چھٹا حصہ ملتا ہے سدس 16.66%۔ تیسری حالت ہے ان کو ثلث ملتا ہے، میکسیمم ان کا شیئر جو ہے وہ 33.33% ہوتا ہے۔ اور یہ اخیافی بھائی بہن وہ بھائی بہن ہوتے ہیں کہ جو ماں شریک بھائی بہن ہوتے ہیں، ماں ایک ہے اور باپ مختلف ہیں، ان کو اخیافی بھائی بہن کہا جاتا ہے۔ آبا اور اولاد سے فرق پڑے گا، تو اب محجوب اگر نکالنا ہو کہ کب زیرو ہوگا تو آپ یہی لکھ دیں کہ آبا جب میت کے جب میت کے آبا یا اولاد میں سے کوئی ہو، اولاد جو ہے بیٹا مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث، یہ دونوں کو شامل ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے یعنی نہ باپ دادا ہیں مثال میں موجود، نہ اولاد ہے میت کی، تو پھر ان کی تعداد پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر ایک اخیافی بھائی یا بہن ہوگا تو چھٹا حصہ لے گا، ایک سے زائد ہوں گے تو پھر وہ جتنے بھی ہوں ان کو ثلث ملے گا 33.33%۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، اس کو اگر ایک لائن میں بیان کرنا ہو تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب میت کے آبا یا اولاد میں سے کوئی ہو تو اخیافی بھائی بہن کو زیرو ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، محجوب ہوں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو ان کی تعداد پہ فیصلہ ہوگا، ایک ہو تو سدس، زائد ہو تو ثلث۔ تو اب یہاں ہم یہی لکھیں گے کہ جب اخیافی بھائی یا بہن ایک ہو اور آبا اور اولاد نہ ہو، اور یہاں کیا کریں گے؟ جب اخیافی بھائی یا اخیافی بہن ایک سے زائد ہو اور آبا اور اولاد نہ ہو، کیونکہ اگر وہ ہوں گے تو زیرو پر لے جائیں گے، تو یہ نہ ہو پھر ان کی تعداد پہ فیصلہ ہے۔ ایک اخیافی بھائی بہن ہے تو چھٹا حصہ لیں گے اور زیادہ ہیں تو 33.33%۔ اس میں ایک چیز یاد رکھنے کی ہے، ایک اصولی بات، کہ یہ تقسیم و استحقاق میں برابر ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تقسیم و استحقاق میں برابر ہونا، جیسے ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی بہن دونوں جمع ہے، بیٹا بیٹی جمع ہے، تو اصول یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کو بھائی کو مرد کو 2 حصے اور بہن کو بیٹی کو 1 حصہ دیا جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مذکر کے لیے 2 مؤنث کے حصوں کے برابر ہے۔ لیکن اخیافی میں یہ ضابطہ نہیں ہوتا، اخیافی میں یہ تقسیم اور استحقاق میں برابر ہوتے ہیں، یعنی بھائی اور بہن کو جو بھی حصہ ملے گا یہ نصف نصف بانٹیں گے، یوں نہیں ہوگا کہ وہ دگنا لے اور یہ سنگل لے،
لہٰذا اب ہم چند مثالیں دیکھتے ہیں اس کی کہ اگر ایسے ہو کہ زید کا انتقال ہوا، اس کی بیوی ہے اور اخیافی بھائی ہے اور میت کا باپ بھی موجود ہے۔ زید کا انتقال ہوا، زید کی بیوی موجود ہے، زید کا اخیافی بھائی بھی موجود ہے اور زید کا باپ بھی موجود ہے۔ اب بیوی کا بھی احوال بتایا نہیں ہے، لہٰذا خود ہی لکھ دیتا ہوں کہ اس کو ربع ملے گا 25%، اور اخیافی بھائی کے لیے ہم دیکھیں گے کہ بھائی ان تینوں میں سے کون سی حالت ہے۔ تو یہاں پر میت کے آبا میں سے کوئی ہے، باپ ہے، لہٰذا ہی از ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اے سنگل پینی، کچھ بھی نہیں ملے گا، ٹکا بھی نہیں ملے گا، اس کو محجوب ہو جائے گا۔ اور باپ عصبہ بنے گا، وجہ اس لیے کہ کوئی اولاد ہی نہیں ہے، جب اولاد نہیں ہوگی تو باپ فقط عصبہ کے طور پر حصہ لے گا، تو 25 وہاں چلا گیا، 75 یہاں مل گیا۔ عصبہ کس کو کہتے ہیں؟ ذوی الفروض کو دینے کے بعد بچے ہوئے مال کو لینے والا عصبہ کہلاتا ہے، یا ذوی الفروض کی عدم موجودگی میں کل مال کو لینے والا عصبہ کہلاتا ہے۔ تو ایک تو یہ مثال ہو گئی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں اور مزید کہ زید ہے، فاطمہ کا انتقال ہوا، اس کا شوہر تھا، اس کا بیٹا بھی تھا اور اخیافی بھائی بھی تھا۔ تب دیکھیں شوہر کو بیٹے کی موجودگی میں اولاد ہے تو اس کو ربع ملے گا 25، اور یہ اولاد کی موجودگی کی وجہ سے 0 پہ چلا جائے گا، محجوب، کیونکہ اولاد موجود ہے لہٰذا 0 پہ چلا گیا، اور بیٹا جو ہے وہ عصبہ کے طور پر بقیہ 75% کو لے لے گا۔ تو ہر 100 پر 25 روپے شوہر کے اور بیٹے کے 75 روپے، یعنی 75%۔ تو اب دیکھیں یہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا، تھوڑا سا شروع کی تھیوری ہوتی ہے جس کو ہم سمجھ لیتے ہیں، بات واضح ہو جاتی ہے، اس پر بنیاد ہوتی ہے، اور اب تو یہ حصے اگر ہمیں معلوم ہو گئے تو جس کا بھی حصہ نکالنا ہے اس طرح سے وارث لکھے ہوئے ہوں گے، اور آپ ان کے حصے جب رکھیں گے سامنے اور نکال لیں گے تو کوئی راکٹ سائنس نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ تھوڑا سا آگے ٹرکی بھی چیزیں آئیں گی، لیکن جب یہ آسان ہو جائیں گی تو پھر اللہ چاہے گا تو وہ بھی آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم اگلا جو ہے وہ شوہر کے احوال پڑھتے ہیں۔ شوہر کے 2 احوال ہیں، اور اس پر جو ہے اولاد سے فرق پڑتا ہے، یعنی میت کی اولاد سے فرق پڑتا ہے۔ 2 احوال ہیں شوہر کے، ایک ہے نصف، آدھی جائیداد اس کو مل جائے گی 50%، اور دوسرا ہے ربع 25%۔ جب اولاد سے فرق پڑ رہا ہے تو نصف زیادہ حصہ مل رہا ہے، اس کا مطلب اولاد نہیں ہے تو زیادہ حصہ مل رہا ہے۔ تو یہ نصف کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ شیئر مل رہا ہے، اور ربع کا مطلب یہ ہے کہ کم مل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب اولاد نہ ہو، جب میت کی اولاد نہ ہو، جب میت کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو نصف ملے گا۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ اسی شوہر سے ہو یا سابقہ شوہر سے ہو اولاد نہ ہو، یعنی کوئی اولاد ہی نہ ہو، تو یہ میت کی اولاد کی بات ہو رہی ہے، یعنی زینب کا انتقال ہوا ہے اور اس کے ورثاء میں شوہر ہے اور کوئی بھی نہیں ہے فرض کر لیں، یا باپ ہے فرض کر لیں۔ تو جب شوہر کو حصہ دے رہے ہیں تو اولاد کو دیکھیں گے، تو یہاں اولاد نہیں ہے نا دوسرا فریق، تو اس کا مطلب نصف، اور باپ عصبہ 50-50 ہو جائے گا۔ اور دوسرا کیا بنے گا کہ جب میت کی اولاد ہو تو ربع ملے گا، حصہ پھر اس کا کم ہو جائے گا کیونکہ رشتہ دار بڑھ جائیں گے، تو پھر 50% نہیں ملے گا بلکہ ربع ملے گا۔ تو بس یہ آسان ہے، شوہر کی 2 حالتیں ہیں، اولاد میت کی اولاد ہے تو ربع کم، اور نہیں ہے تو نصف ملے گا۔ مثال کے طور پر فاطمہ کا انتقال ہوا اور ورثاء میں شوہر ہے اور بیٹی ہے اور دادا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اولاد میت موجود ہے، یا بھائی لے لیں، چلے پھر دادا کو سدوس اور یہ سب، میت کا حقیقی بھائی ہے۔ فاطمہ کا انتقال ہوا، شوہر، بیٹی اور بھائی ہے۔ شوہر کو اولاد کی موجودگی کی وجہ سے ربع،
بیٹی کا ابھی بتایا نہیں ہے، لکھ دیتا ہوں، نصف اکیلی ہے تو، اور بھائی اسبہ بنے گا۔ اسبہ کا کیسے پتہ چلا؟ بھائی ذوی الفروض میں سے نہیں ہے، باپ، جد صحیح، اخیافی بھائی اور شوہر، اس میں اس کا نام ہی نہیں آیا۔ تو اب دیکھیں گے اس میں 4 خوبیوں میں سے کوئی ہے یا نہیں ہے؟ بنوت، بیٹا ہونا، ابوت، باپ ہونا، اخوت، بھائی ہونا۔ اس میں بھائی ہونا ہے، لہٰذا یہ اسبہ بنے گا، لہٰذا 25، 50 اور باقی جو بچ گئے 25 وہ بھائی کو مل جائے گا۔ تو یہاں پر ہم نے شوہر کا حصہ کس کو دیکھ کر نکالا؟ میت کی اولاد کو دیکھ کر۔ یوں ہی اگر اس طرح سے ہو کہ خالدہ کا انتقال ہوا، شوہر ہے اور بیٹا ہے میت کا، خالدہ کا شوہر ہے اور خالدہ کا بیٹا موجود ہے، تو اولاد کی موجودگی میں اس کو ربع ملے گا اور بیٹا اسبہ بن جائے گا۔ اسبہ کیوں بنے گا بھئی؟ 4 مردوں میں تو اس کا نام نہیں ہے، باپ، جد صحیح، شوہر، اخیافی بھائی، تو یہ ذوی الفروض میں سے تو نہیں ہے۔ اب اسبہ ہے یا نہیں ہے تو وہ 4 خوبیاں چیک کرو۔ بنوت اس میں ہے یا نہیں ہے؟ بیٹا ہونا، لہٰذا یہ اسبہ بنے گا، 25% اس کو ملے گا اور بیٹے کو 75%۔ تو شوہر کا ہم نے نکالا کس بنیاد پر؟ میت کی اولاد ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد پر، اور کسی کے ہونے نہ ہونے سے اس کے شہر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مزید لے لیتے ہیں، آسان ہے وہ بیوی ہے۔ مرد تو مکمل ہو گئے ذوی الفروض میں، اب عورتیں شروع ہوئیں اور بیوی کے حصے، اس میں بھی بیوی کے حصے پر بھی اولاد سے ہی فرق پڑتا ہے، اور اس کے حصے جو ہیں اس کی بھی 2 حالتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کو ربع ملے گا یعنی 25%، اور کم سے کم اس کو سمن ملے گا یعنی 12.5%۔ اور وجہ وہی ہے کہ جب میت کی اولاد نہ ہو تو زیادہ مل جائے گا 25%، اور میت کی اولاد موجود ہو تو اس کو سمن ملے گا۔ لہٰذا ہم اگر یہاں مثالیں حل کریں، اس کا مطلب اور کسی رشتہ دار کے ہونے نہ ہونے سے بیوی کے حصوں پر فرق نہیں پڑے گا، صرف اولاد کو دیکھا جائے گا اس کو حصہ دینے کے لیے۔ لہٰذا اگر ہم زید کا انتقال ہوا، اس کی بیوی ہے اور اس کا بیٹا ہے اور زید کا باپ بھی ہے، تو اب دیکھیں بیوی کو حصہ دینے کے لیے اولاد ہے یہاں پر، جب اولاد ہو تو سمن ملے گا یعنی 8واں حصہ ملے گا، سمن 12.5% ہو گیا۔ باپ جو ہے جب ہوتا ہے اور میت کی مذکر اولاد ہو تو باپ کو 6واں حصہ ملتا ہے، سدس 16.66%۔ اور بیٹے کو کچھ دینا ہے یا نہیں دینا تو دیکھ لو بھئی، بیٹا ذوی الفروض میں نہیں ہے، باپ، جد صحیح، شوہر، اخیافی بھائی اس میں نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ 4 اسبہ والی صفات چیک کرو۔ بنوت، اس میں بیٹا ہونا ہے لہٰذا یہ جزء میت ہے، لہٰذا یہ اسبہ بنے گا، اور اسبہ بنے گا تو اس کا مطلب باقی مال لے لے گا، تو 16 اور 12 کتنے ہو گئے؟ 28 اور 29 پوائنٹ کچھ ہو جائے گا، 29.16 ہو جائے گا۔ یہ دے دیا تو تقریباً 30% چلا گیا تو کتنا رہ گیا؟ 69.66%۔ یا 84%۔ تو اب دیکھیں یہاں بیوی کا حصہ ہم نے نکالنے کے لیے اولاد کو دیکھا، اولاد موجود تھی تو کم حصہ اس کو دیا۔ اس طرح اگر زید کا انتقال ہوا، اس کی بیوی ہے، اس کی پوتی ہے اور زید کا ایک بھائی بھی ہے اور کوئی نہیں ہے اس کا، تو اب بیوی جو ہے اس کو دینے کے لیے ہمیں کس کو دیکھنا ہے؟ اولاد کو۔ یہاں میت کی اولاد موجود ہے، پوتی، اگرچہ بالواسطہ اولاد ہے لیکن اولاد ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو سمن ملے گا، پوتی کو نصف ملے گا، اور بھائی جو ہے وہ ذوی الفروض میں تو ہے نہیں لیکن اس میں اخوت ہے لہٰذا یہ اسبہ بنے گا۔ تو یہ 50 اور 12.5 62 بن گیا، اور 37.5 اس کو مل جائے گا۔ اس نے تو ادھم مچا دینا ہے کہ ہمارا اتنا ہی، بس سارے پیسے ہمارے یہ لے کے لوٹ کے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اگر آپ پھر اتنی فکر ہے تو آپ پھر کچھ زندگی میں دیں نا ان کو، وہ معلوم تو ہوتا نہیں ہے، اور پھر بعد والے جس کے قبضے میں ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو دے دے گا، نہیں ڈرتا ہے تو پھر وہ نہیں دیتا حقدار کو اس کا حق، تو پھر وہ خیر آخرت میں اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔
تو یہ بیوی اور شوہر کے احوال جو ہے وہ دو حالتیں ہیں، اولاد کے ہونے نہ ہونے سے اس پر فرق پڑتا ہے۔ انشاءاللہ مزید جو ہے ہم جب سارے احوال مکمل کر لیں گے تو پھر ہمارے سامنے مثالیں آئیں گی، اور ہم سب مثالوں کو حل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز جیسے جیسے ہم پریکٹس کرتے جائیں گے، کیونکہ پریکٹیکل سبجیکٹ ہے، جیسے جیسے پریکٹس ہوگی یہ ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی۔ جیسے میں اپنی ساری یادداشت کی بنیاد پر سب یہ لکھ رہا ہوں نا، میں تو کہیں نہیں دیکھ رہا، تو یادداشت کی بنیاد پر میں سب لکھ رہا ہوں، تو وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت زیادہ پریکٹس ہے، اس وجہ سے یہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر یہ وابستہ رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اس میں مہارت حاصل ہو جائے گی۔